ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا دوست، آپ کا خادم تحسین گل خان آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلی 2 ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو پسند آ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ، گاڈ بلیس یو۔ اور آپ کے جو کامنٹس ہیں، آپ کی جو تاثرات ہیں وہی ہمارے لیے بہت کافی ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہا کیجیے۔ مقصد اس سلسلے کا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کو اٹھایا جائے اور ان کا مطلب جو ہے، ان کا متن، ان کا سیاق و سباق آپ کو سمجھایا جائے۔ جیسے میں نے پچھلے سلسلہ میں بتایا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے بارے میں جو بات کی، اور پھر آگے جا کر خداوند نے شریعت کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا تھا، اور کس طرح جو ہے اس آیت کا مطلب ہے کہ اپنا گال جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لکھا ہے کہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 43 اور 44 ورس میں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے دعوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اب یہ جو آیت ہے کہ تم سن چکے ہو، جیسا میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا، یہ بھی پرانے عہد نامہ میں سے لیا گیا، اور جو دوسری جو آیت ہے کہ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ بھی پرانے عہد نامہ میں سے لیا گیا ہے۔ یہ بھی خداوند کی شریعت، خداوند کے صحائف انبیاء اور جو زبور، امثال وغیرہ کی کتابیں ہیں ان میں سے لیا گیا۔ یسوع مسیح نے آ کر کوئی نئی تعلیم نہیں دے رہے تھے، یسوع مسیح اسی پرانی تعلیم کو اسٹیبلش کر رہے تھے، اس کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ اور اسپیشلی یسوع مسیح کی جو جنگ تھی، یسوع مسیح کا جو ڈائریکٹ اپوننٹس تھے وہ فریسی یا وہ فقیہی تھے جنہوں نے آدمیوں کی روایتوں کو خدا کے کلام سے اوپر کر دیا تھا، اور وہ شریعت یا شریعت یا کلام کی باتیں یا نبیوں کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ربیوں کی باتیں کرتے تھے کہ فلاں ربی نے فلاں ربی کے نام میں یہ کہا۔ تو جیسے ہم دیکھیں کہ نبی جب آتا تھا خداوند کا تو کہتا تھا کہ میں خداوند کے نام میں آتا ہوں، خداوند یہ فرماتا ہے۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو رد کر دیا جو فریسی، جو سخت گیر قسم کے تھے، یا جنہوں نے انسانی تعلیمات کو یا بزرگوں کی روایتوں کو جو ہے بڑھانا شروع کر دیا۔ تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آدمیوں کی روایتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، جیسا متی 15ویں باب میں لکھا کہ تم بزرگوں کی روایتوں کے چکر میں خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے کھاڑ دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو شریعت ہے، یہ توریت جو ہے، یہ انجیل جو ہے، یہ صحائف انبیاء جو ہیں، یہ خداوند کا لگایا ہوا پودا ہے، باپ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور جو اورل تورا یا ربیوں کی روایتیں یا تالمودک جو روایتیں تھیں یا ربینیکل لاز تھے، وہ آدمیوں کے لگائے ہوئے پودے تھے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں بھی ہم نے، جیسے میں نے کرسمس کی آپ کو ایک دفعہ ویڈیو بنا کے بتائی تھی، یہ آدمیوں کی لگائی ہوئی رسومات ہیں، یہ جو ہے فلانا دن یا فلانا ڈے یا یہ سب آدمیوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں، اور یہ اکھاڑ دیے جائیں گے۔ لیکن جو اصل عیدیں ہیں خداوند یسوع مسیح کی یا خدا کی، وہ پوری ہوں گی، اور وہ سچی باتیں ہیں۔ یہ کلام جو ہے وہ اسٹیبلش رہے گا، یہ زندگی کا درخت ہے، یہ کلام، یہ کبھی نہیں اکھاڑا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو پڑوسی سے محبت کرو، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ دشمن سے بھی محبت کرو۔ اب آپ کو مزے کی یہ میں بات بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دشمن سے محبت کرنے کا جو حکم تھا وہ پرانے عہد نامے میں تھا، خداوند کی شریعت میں تھا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یسوع کا مقصد یہ تھا کہ میں شریعت کو پورے طور پر ایکسپلین کروں، ان کو یہ بتاؤں کہ صرف پڑوسی سے محبت کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے جو ہے وہ دشمن سے بھی محبت کرنا ہے۔ اور یہ خدا نے حکم جو ہے اپنی توریت میں اور صحائف میں دے دیے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیں ایکسوڈس یعنی کہ خروج کی کتاب، اس کا 23واں باب اور 4 اور 5 آیت۔ ایکسوڈس چیپٹر 23 ورس 4 اور 5۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دشمن سے محبت کرو، یہ تو ہمارا ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے، کہ یہ تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے، اور یسوع نے آ کر ایک نئی تعلیم یا نئی شریعت دی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ ہمیں پرانے عہد نامے کو نہیں ماننا، یا ہمیں خدا کی توریت یا شریعت پر عمل نہیں کرنا، بلکہ یسوع کی شریعت پر عمل کرنا ہے جو یسوع نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو یسوع جس کو کہہ رہے تھے کہ اور میں تم سے یہ کہتا ہوں، وہ سارا پرانا عہد نامہ میں لکھا ہوا تھا۔ تو یسوع نے آ کر کوئی نئی شریعت نہیں دی تھی، اسی شریعت کو جو کہ خدا نے آلریڈی بات کر دی تھی اس کو وہ ایکسپلین کر رہے تھے اور ری اسٹیبلش کر رہے تھے۔ لکھا ہے 23ویں باب کی 4 اور 5 آیت میں کہ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب یہ شریعت میں، خروج کی کتاب میں، حکموں میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے دشمن سے محبت کر،
اگر اس کا جو گدھا یعنی گدھے کی تو صرف ایک مثال دی ہے، لیکن یہاں پر بات ایٹیٹیوڈ کی ہو رہی ہے، بات اسپرٹ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے تھے کہ سم تھنگ اگینسٹ دا لیٹر آف دا لا ورسز دا اسپرٹ آف دا لا، یعنی کہ تم جو ہے وہ الفاظ کے پیچھے بھاگتے ہو، فریسیوں یا ان ربیوں کو کہا، لیکن اس کے پیچھے جو خدا کا دل ہے، خدا کی روح ہے، یا خدا کا حکم کے پیچھے جو خدا کی سوچ ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں، جیسے اب آپ میں سے کتنے ہیں جو جس کے دشمنوں کے پاس گدھا ہوگا؟ کسی کے پاس، میرے تو کوئی آج تک ایسا نہیں ہے، اول تو میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی شخص ہو جسے میں پسند نہ کرتا ہوں، ضروری تو نہیں اس کے پاس گدھا ہی ہو. لیکن جو بات ہو رہی ہے یہ اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تیرا مدد کرنے کو اس کی دل نہ بھی چاہے، تجھے اس کی مدد کرنی ہے. اور یہ خدا کا حکم تھا کہ جب وہ مصیبت میں ہو، جب وہ پرابلم میں ہو، تیرا دشمن جو ہے جب وہ مصیبت میں، پرابلم میں ہو، یا جو اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں ہو، تو تجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اپنی دشمنی کو پیچھے رکھ کے. جیسے مجھے یاد آیا کہ ایک بچپن میں میں نے ایک مووی دیکھی تھی مولا جٹ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سلطان رئی تھا، اس کے کوئی بھی تھا، میرے خیال سلطان رئی، مصطفیٰ قریشی، ان میں سے کسی ایک کی جو گاڑی تھی وہ پھنس گئی. تو اس میں دوسرا جو ہے وہ ولن جو آتا ہے، اور انہوں نے کیا ہوا کہ وہ ایون دو کہ وہ دشمن تھے لیکن اس کو نکالنے میں اس کی مدد کی. یہ میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسے جو ہے یہ بات ہے کہ دشمن کی مدد کرو جب وہ مصیبت میں ہے. دشمن کے اوپر ٹھٹھا نہ اڑاؤ. جب آپ کا دشمن جو ہے وہ گرے، پچھاڑ کھا کر گرے، تو اس کے اوپر مذاق نہ کرو، اس کا ٹھٹھا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو اور اس کی مدد کرو. اور یہ بات جو تھی یہ خداوند یسوع مسیح نے متی میں آ کر نہیں کی، یہ خداوند یسوع مسیح نے، خدا نے خروج کی کتاب میں اپنے لوگوں کو سمجھائی تھی. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک اور میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ یہ پرانے عہد نامہ میں یہ بات تھی. ہم پرووربس کی کتاب میں جائیں گے، اس کے 24ویں باب میں دیکھیں گے، یعنی کہ امثال کی کتاب، اس کا 24واں باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی 17ویں سے 18ویں آیت ہم دیکھیں گے. 24واں باب اور اس کی 17ویں سے 18ویں آیت. حکم یہ ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت، اپنے دشمن سے بھی محبت کر. 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا. یہ امثال کی کتاب ہے 24واں باب. جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دلشاد نہ ہونا، مبادہ خدا اس سے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے. سو یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں صاف صاف حکم ہے کہ اپنے دشمن سے محبت کریں. اور پھر یہ پرانے عہد میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں. امثال کی کتاب 25ویں باب میں ہم جائیں، یعنی بک آف پرووربس، کہاوتوں کی جو کتاب ہے، 25ویں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خدا تجھ کو اجر دے گا. سو میرے عزیزو، یہ اپنے دل میں سے، ذہن میں سے بات نکال دیں. آپ میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو پرانے عہد نامہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ شاید ہم پر یہ اپلائی نہیں ہوتا. لیکن آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دشمن سے محبت کرنا جو ہے یہ نئے عہد نامہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامہ کی تعلیم ہے. اور یسوع مسیح یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ بدلہ لینا بری بات ہے، اور اپنے دشمن سے محبت کرنا اچھی بات ہے. اور یہ شریعت کا حکم ہے، اور یہی شریعت کی تعلیم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ اپنا متی میں، جس کو پہاڑی واز کہتے ہیں، جس کو جب اس کو پورا کیا، جب اس کو ختم کیا، تو ان الفاظ سے کیا ختم، یعنی کہ متی کی انجیل 7ویں باب کی 12ویں آیت میں جائیں، بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی یہی تعلیم ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح نے اپنا جو حاصل کلام ہے، یا جس کو آخری جملہ کہتے ہیں، جس سے سم اپ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر، دشمن سے محبت کر، گال پھیر دے اپنی دوسری، ٹھیک ہے. جو آنکھوں سے کسی کو دیکھے وہ غلط نظر سے وہ بھی زنا کرتا ہے. اپنے بھائی کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہنا، وہ قتل کے برابر. یہ سارا کچھ جو ہے یہ توریت اور انبیاء کی تعلیم ہے. یہ کوئی نئی تعلیم یسوع مسیح یا نئی کوئی شریعت نہیں دے رہے تھے، یا کچھ نیا انٹروڈیوس نہیں کروا رہے تھے، بلکہ توریت اور انبیاء کی تعلیم کو وہ ایکسپلین کر رہے تھے اور اس کو ری اسٹیبلش کر رہے تھے. سو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں میرے دوستوں کہ یسوع مسیح نے آ کر کوئی نئے حکم دے دیے، یا نئی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر رہے تھے، یا پرانی شریعت کو ختم کر رہے تھے اور نئی شریعت انٹروڈیوس کروا رہے تھے، یا پرانی ایزی تھی اور نیا جو تھا اس کو ڈیفیکلٹ، مور اور زیادہ مشکل کر دیا تھا. بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ حکم تو تم لوگوں کو پہلے ہی مل چکے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل سے ہی وہ باتیں کر رہے تھے. اور ایکچولی تمہیں اسپرٹ آف دا لا کو دیکھنا ہے کہ خداوند کی سوچ کیا ہے اس کے پیچھے. بدلہ نہیں لینا، بلکہ دشمن سے محبت کرنی ہے، کیونکہ خدا پھر تم کو اجر دے گا. اور یہ جو ہے وہ توریت کی تعلیم ہے اور انبیاء کی تعلیم ہے. Have a very nice day. God bless you.